السلام علیکم جی. سب سے پہلے آپ نے کیو ای سی کا پورٹل اس کو اوپن کرنا ہے. میں نے چونکہ یہ کیو ای سی کا پورٹل کو پہلے ہی آلریڈی بک مارک کیا ہوا ہے تو یہ ادروائز آپ admin.qecuf.com جو ہے اوپن کر سکتے ہیں. اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یوزر سلیکٹ کرنا ہے ایز اے ٹیچر. اس کے بعد آپ نے اپنی جو لاگ ان ڈیٹیلز ہیں، یوزر نیم ہے، جو پاسورڈ ہے، جو آپ کو کیو ای سی سے ای میل میں ریسیو ہوا ہے، وہ یہاں پہ آپ نے انٹر کر کے آپ نے لاگ ان ہو جانا ہے. لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے کورس اسائن میں چلے جانا ہے. یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے. یہاں پہ آپ کو سمپل ڈیش بورڈ ہے. فیکلٹی، ڈپارٹمنٹ، ٹیچر، سبجیکٹس وغیرہ کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہے. لیکن آپ کا جو ابھی فوکس ہے وہ یہ ہے کورس اسائن. کورس اسائن کے جانے کے بعد آپ نے یہ ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو ڈاؤن لوڈ دا فائل فارمیٹ. اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ ویسے تو یہ CSV فارمیٹ ہے. ہم بہت ساری ایسی ویب سائٹس پہ جب لائک LMS ہے یا کہیں اور بھی آپ ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں ڈیٹا تو CSV فائل فارمیٹ میں جاتا ہے. CSV فائل فارمیٹ آپ ایکسل فائل سے بھی شیٹ بنا سکتے ہیں، اس کو سیو ایز CSV کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے ٹیچرز کو یہ ایشو پیش آیا ہے کہ وہ CSV بنانے کے بعد بھی فائل کو اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کا ایک سمپل میتھڈ یہ ہے کہ آپ اسی فائل فارمیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں ابھی اس کو اپنے ڈاؤن لوڈز کے فولڈر میں سیو کر رہا ہوں، تو آپ اس کو یہاں پہ سیو کر لیں. یہ میں نے اپنے سسٹم پہ ڈیسک ٹاپ کا ڈاؤن لوڈز کا فولڈر اوپن کر لیا. یہاں پہ یہ وہ فارمیٹ کی فائل ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس فائل کو آپ اوپن کریں. اچھا، اس فائل کو اگر آپ تھوڑا سا اوپن کرنے کے بعد دیکھیں تو اس میں صرف فرسٹ کالم میں ہی آپ کے یہ رجسٹریشن نمبر ہیں بچوں کے، اور یہاں پہ ٹاپ پہ جو فرسٹ رو ہے اس میں AG نمبر لکھا ہونا چاہیے. ہمارے جو بہت سارے ٹیچرز ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ بھی مسٹیک کی ہے کہ وہ صرف یہاں پہ AG نمبر جو ہے پیسٹ کر دیتے تھے. جو ٹاپ کا AG نمبر والی رو ہے اس کو انہوں نے مس کر دیا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کو ایشوز آئے. تو آپ نے اب کرنا ہی ہے کہ آپ نے ان کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور جو آپ کے AG نمبر ہیں، جو آپ کی کلاس جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، آپ ان AG نمبر کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے. تو ابھی میں اس کو یہاں پہ ایز سچ رہنے دیتے ہیں، اور ہم آپ کا جو کلاس فارمیشن ہے، کلاس فارمیشن اب ہم میں سے آلموسٹ تمام لوگ LMS پہ اپنی کلاس فارمیشن وہ اپلوڈ کر چکے ہیں. ان کے جو رجسٹریشن نمبر ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ LMS میں موجود ہیں. اور اگر آپ کے پاس ویسے فائل ایکسل کی فائل پڑی ہے تو آپ یہاں سے ان کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ LMS پہ جن لوگوں نے انرولمنٹ بچوں کی ہوئی ہے، وہاں LMS سے یہاں پہ آپ نے رجسٹریشن نمبرز کو کیسے شفٹ کرنا ہے. آپ یہاں پہ اپنا LMS کا پورٹل اوپن کر لیں. اچھا، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو LMS میں سے ہم نے کاپی کر کے ادھر QC کے پورٹل پہ لیے CSV فائل بنانی ہے، یہ ایک آپشنل ہے. آپشنل اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی رجسٹریشن نمبر بچوں کے CSV یا ایکسل شیٹ میں موجود ہے تو پھر آپ کو یہ LMS اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا. تو آپ LMS کو یہاں سے یہ میں اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ LMS پہ جو آپ کی کلاس فارمیشن موجود ہے اس میں کوئی ایرر نہیں ہوگا. وہ آپ کی کنفرمڈ ہے رجسٹریشن نمبر، وہ آپ نے آلریڈی جو ہے وہ ویریفائڈ رجسٹریشن نمبر ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے جب آپ یا آفس سے ہمیں جو رجسٹریشن نمبر کی لسٹ ملتی ہے اس میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تو جب آپ اس کو LMS پہ اپلوڈ کر چکے ہیں تو وہ آپ کے پاس ویریفائڈ ہیں اور آپ کے بچے پراپرلی وہاں پہ انرولڈ ہیں. تو آپ اس کو یہاں پہ LMS کو اوپن کر لیں. اپنی کوئی بھی یہ میں کلاس ہے اپنی، اس کو میں شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ، تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں. آپ اس کے رزلٹ میں چلے جائیں. رزلٹ میں جو آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے وہاں پہ چلے جائیں. تو یہاں پہ آپ نے یہ 1 سے لے کے اس کو فل کاپی کر لینا ہے، جو آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ. ان کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے ایک ایکسل شیٹ کی فریش جو ہے وہ نیو شیٹ اوپن کر لینی ہے. اس میں جا کے ان کو یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، اور اس میں سے صرف آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے
آپ کو چاہیے جناب یہ رجسٹریشن نمبر چاہیے آپ کو، یہ والے، یہ رجسٹریشن نمبر آپ نے یہاں سے کاپی کرنے ہیں۔ اچھا ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، موسٹلی فائل فارمیٹس میں جو ایشو آتا ہے اس کا ایک بڑا سمپل سا سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ جب سی ایس وی میں کاپی کرنے لگیں یا اس فائل میں جو ابھی ہم نے فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ایک سمپل آپ نوٹ پیڈ کی فائل اوپن کر لیں۔ یہ آپ کی نوٹ پیڈ کی فائل اوپن ہو گئی ہے، اس میں آپ ان کو پیسٹ کر دیں، اور ان میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں کہ ان میں کوئی نمبر آپ کو صحیح ہے سارے یا کوئی ایشو تو نہیں آ رہا۔ اب یہاں پہ ان کو دوبارہ سلیکٹ کریں، کنٹرول اے کریں، کنٹرول سی کریں، اور آپ نے جو کیو ای سی سے فائل ڈاؤن لوڈ کی تھی یہ والی، یہ جو اے جی نمبر لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہم نے ڈیلیٹ کر دیے تھے، یہاں پہ جا کے آپ ان کو پیسٹ کر دیں۔ تو یہ فائل آپ کی کیو ای سی کے پورٹل پہ اپلوڈ کرنے کے لیے فائل ریڈی ہے، اس کو آپ سیو کر دیں، اور یہ اب سی ایس وی ایز اے سی ایس وی آپ کے پاس یہاں پہ یہ فائل سیو ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں ہم نے جہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ تو اب اسی طرح اگر آپ ایل ایم ایس سے نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس ویسے پڑے ہیں، تو سیم جو ہے وہ ایکسل شیٹ سے ان کو آپ کاپی کریں اور اس سی ایس وی فائل میں آپ ان کو پیسٹ کر دیں۔ ورڈ کی فائل میں بھی ہیں تو پھر احتیاطاً ان کو آپ ویسے نوٹ پیڈ سے گزار لیجئے گا، وہاں پہ ایک دفعہ کاپی کر کے پیسٹ کر کے دوبارہ ان کو وہاں سے ذرا انشور کر کے کہ کوئی مسٹیکس تو نہیں ہے جی نمبر میں، آپ دوبارہ ان کو پیسٹ کر کے اس فائل میں آپ لا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہماری فائل ریڈی ہے، اب ہم اس کو کیو ای سی کے پورٹل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو یہ کورس اسائن کے ہم پورشن میں آ جائیں گے جو کیو ای سی کے ویب سائٹ پہ ہے، تو پورٹل میں ہے، تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنی فیکلٹی آف سائنسز جو بھی آپ کی فیکلٹی ہے وہ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد آپ جو کورس ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ تھوڑا سا سسٹم سلو ہے تو یہاں پہ آپ کورس سلیکٹ کر لیں گے، میں نے آلریڈی چونکہ اس کو سلیکٹڈ کی ہوا ہے، تھیوری پریکٹیکل ہے، اسی طرح آپ سیکشن سلیکٹ کریں گے، مارننگ سلیکٹ اف اسٹوڈنٹس فرام اندر ڈپارٹمنٹ، تو یہ پھر آپ وہاں پہ کریں گے، لیکن ابھی یہ آپ اپنی ڈیٹیلز جو بھی ہے کورس کی اکارڈنگلی اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چوز فائل پہ چلے جانا ہے، اور یہ فائل جو ہے وہ ہم نے ریڈی کی تھی، اس کو ہم اوپن کریں گے، اور یہ آپ کے پاس سلیکٹ ہو گئی ہے۔ آپ یہاں پہ پہلے ویو لسٹ بھی کلک کر سکتے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آپشن آئے گا گیٹنگ ریکارڈ کا۔ میرے خیال میں تھوڑا سا سسٹم ڈیلے کر رہا ہے، میں اس کو ڈائریکٹلی آپ سیو بھی کر سکتے ہیں، اگر ریکارڈ یہاں پہ ویسے ہی ہے کہ یہاں پہ لسٹ آ جائے گی، لیکن آپ اس کو یہاں پہ ڈائریکٹ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیو ہو گیا، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ ہم یہاں پہ اسائن رپورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم 509 ایبزارپشن اینڈ امیشن اسپیکٹروسکوپی 81 اسٹوڈنٹ ہیں، سیکشن اے مارننگ تھیوری پریکٹیکل ہے، اور یہ آپ کا کورس یہاں پہ سیو ہو گیا ہے۔ اچھا یہ کورسز آپ اسائن کر سکتے ہیں اس طرح، فار ایگزامپل آپ سے ایک کورس جو ہے وہ صحیح چوز نہیں کر سکے آپ کورس، یا اس میں کچھ جو انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کورس میں آ جائیں گے، یہاں اسائن رپورٹ میں جہاں پہ یہ کورس موجود ہے، اور اگر آپ کورس ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایکشن میں جائیں گے تو یہ یہاں پہ کہے گا جی کہ آپ اس کو ایز سچ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، پہلے آپ کو اس کے اندر جتنی بھی انرولڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ آپ ان کو سلیکٹ کر لیں اسٹوڈنٹس کو، اور ان کو ساروں کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ پھر کورس ڈیلیٹ کر دیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تھے پہلے 81 اسٹوڈنٹ سے میں نے کچھ ڈیلیٹ کیے ہیں تو 71 ہو گئے، آپ ان کو مزید جو ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، اور جب یہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا کورس جو ہے وہ ایزیلی، اچھا آپ یہاں پہ ان کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو ساتھ ریزن بھی دینی پڑے گی، لیکن آپ ان کو ہم نے سمپلی ایڈ کرنے ہوتے ہیں یا اس میں ڈیلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ڈیلیٹ کر رہے تھے،
اکٹھے سارے ڈیلیٹ تھوڑا سا اس میں مشکل پیش آ رہی تھی 81 اسٹوڈنٹس سے. ان کو ایک تو ان کو یہاں پہ سلیکٹ آل کا آپشن دینا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھا, تو میں مینولی ان کو ڈیلیٹ کر رہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ آپ نے 3 4 5 6 6 اسٹوڈنٹس, ایون کہ 8 10 اسٹوڈنٹس بھی سلیکٹ کیے ہیں میں نے, تو ان میں مجھے ایشو آ رہا تھا ڈیلیٹ کرنے میں. تو ان کو آپ 3 4 4 کر کے ڈیلیٹ کریں. اب یہ لاسٹ 2 رہ گئے ہیں تو میں ان کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اب کوئی اسٹوڈنٹ اس جو کورس ہم نے ایڈ کر دیا تھا, غلطی سے ایڈ کر دیا تھا, جس کو ہم کورس کو وہاں سے ڈیلیٹ کرنے جا رہے تھے, تو اس میں اب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اور اس کی جو انرولمنٹ ہے وہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی تمام اسٹوڈنٹس اس میں سے ان انرولڈ ہوئے ہیں تو وہ کورس آٹومیٹیکلی یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا, اور وہ اب یہاں پہ آپ کو ویزیبل نہیں ہے.